الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد 26ویں نشست ہماری چل رہی ہے سیرت کے مطالعہ کے حوالے سے، اور ہماری بنیاد ہوتی ہے امام ابن قیم کی تالیف زاد المعاد۔ کل ہم نے غزوہ احد کا کچھ پڑھا تھا۔ ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑی چوٹ تھی اور اس سے سنبھلنے کے لیے کچھ وقت درکار تھا۔ بہرحال جو مسلمانوں پہ جو آتی ہے وہ اللہ کے راستے ہی میں آتی ہے، اور یہ لوگ تو تھے ہی سب کچھ اپنا اللہ کے راستے میں رکھ کر بیٹھے ہوئے، تو جو اللہ نے چاہا لے لیا، جو اللہ نے چاہا ان کو چھوڑ دیا۔ تو بہرحال غزوہ احد کے کچھ دیر کے بعد یہ معاملہ پھر آگے چلا، تو محرم، یہ غزوہ احد ہوا تھا شوال 30واں سال ہجرت کا۔ تو شوال یہ بالکل مطلب سال کا آخر ہوتا ہے، تو ہجرت کا جو چوتھا سال ہے اس کا بالکل شروع محرم ہی کے اندر، بعض روایت میں تو پہلی ہی یکم محرم ہی کو یہ ایک سریہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجا گیا ایک مہم تھی۔ یہ اس کو سریہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ بنو اسد جو ہیں یہ نجد سائڈ پر خاصی بڑی تعداد تھی ان کے قبائل کی، تو یہ لوگ منظم ہو رہے ہیں، اور سبھی قبائل ہی کو اب یہ ہو گیا تھا، یا تو یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے قبیلے ہیں آپ، اور اس وجہ سے آپ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ معاملہ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اور اس دوران میں اگر آپ مدینے کے آس پاس ہیں تو آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کا طرفدار ہونا پڑتا ہے، کیونکہ اب مسلمان ایک اچھی قوت بن چکے ہیں۔ بصورت دیگر اگر آپ دور ہیں اور قریش مکہ سے ذرا قریب ہیں تو آپ کو قریش کا ساتھی ہونا پڑتا ہے۔ لیکن یہ کہ جو بڑے بڑے قبائل ہیں ان کے لیے اب ایک مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ اس ابھرتی ہوئی قوت کا اگر خاتمہ نہیں کیا جاتا تو آپ کو ان کا باش گزار ہونا پڑے گا، ان کے ساتھ معاملہ آپ کے لیے۔ تو اس وجہ سے جو بہت زیادہ نخوت والے قبائل تھے اور بہت بڑی بڑی جن لوگوں کی تعداد تھی، ان لوگوں نے ایک ایک کر کے بہرحال اس کا وہ کیا کہ کسی طریقے سے اس خطرے کو ختم کیا جائے۔ اب ان میں سے بنو اسد تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، روایت نہیں ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ مدینہ میں آیا باہر سے، تو اس نے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہوا اور مسلمانوں کا جو ہے وہ ہمدرد ہوا، اور اس نے کہا کہ ہمارے اس علاقے کے اندر تو آپ کے لیے یوں تیاریاں ہوتی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہی ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہے وہ 150 سوار کا دستہ دے کر تو روانہ فرمایا، اور ابو سلمہ نے جا کر ان کو بہت ہی اچانک ان پر حملہ آور ہوئے۔ اس کے بعد وہ لوگ بکھر گئے، اور انہوں نے ان کے خاصے سارے مال مویشی اکٹھے کیے۔ ان کے چند ہی لوگ گرفتار کر پائے، بندے تو ان کے قابو نہیں آئے کیونکہ سبھی بھاگ گئے تھے۔ تو ان کے غنائم کچھ ابو سلمہ نے اکٹھے کیے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آگے، جس کے بعد ان لوگوں کو یہ اندازہ ہو گیا کہ ان کے ساتھ لڑائی کرنا کو آسان نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسی محرم ہی کے مہینے میں ایک دوسری مہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم روانہ فرماتے ہیں، اور اس سریہ کا نام جو ہے وہ سریہ عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے۔ یہ بھی محرم ہی کو، بعض کا کہنا ہے کہ یہ 4 کو یا 5 محرم کو بھیجی گئی۔ اس کا معاملہ یوں تھا کہ بنو ہذیل جو ہے ایک اور قبیلہ ہے، یہ بھی 30 مار خان اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ کام ہم کر کے دکھا دیتے ہیں،
اور ہم ایک قبائل کے ساتھ جو ہے وہ اکٹھ کر کے تو ایک بڑا لشکر لے کر مدینے پر حملہ آور ہونے کا پروگرام ان کا بن رہا تھا۔ ان کے سردار تھے تو کوئی خالد ابن سفیان حذلی۔ تو اچھا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے ہینڈل کرنا چاہا کہ خاص اس کا یہ جو بندہ ہے اسی کو ہی ختم کر دیا جائے، تو اس سے یہ اس کا پورا مومنٹم جو ہے وہ ختم کیا جا سکتا ہے، اور یہ جو قوت بننے کی تیاریاں ہو رہی ہیں تو وہ معاملہ پیچھے میں رہ جائے گا۔ یہ مہم سونپی گئی عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ کو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں پر گیا، اور یہ مسلمانوں کو ایک جو پلس پوائنٹ حاصل تھا وہ یہ تھا کہ مسلمان ایک مطلب ایک دعوت ہے، ایک دین ہے جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ہر قبیلے کے کچھ نہ کچھ لوگ اس حق کو پہچانتے ہیں اور اس کی شہادت دے دیتے ہیں۔ اب اس عمل کے اندر ظاہر ہے ایک تو ہے نا اس کا دعوتی پہلو ہے کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پھیل رہی ہے، اور بہت سارے لوگ اب مدینے کی ایک صرف ایک جھلک دیکھ کر ہی اس کے اندر ان کی عبادتیں، ان کا پیار محبت، سارے قبیلے آپس میں یکجا ہوئے ہیں، وہ جو تکبر ہوتا ہے اور وہ جو گھمنڈ ہوتا ہے وہ سارے کا سارا یہاں پر ختم ہوا ہے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ جو اطوار اور انسانی نمونے وہ بڑے، ایک تو اس کا یہ جو دعوتی پہلو ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس کا جو جہاد کے حوالے سے جو ایک فائدہ ہو رہا تھا وہ یہ تھا کہ ظاہر ہے کہ جو کچھ لوگ نئے مسلمان ہو رہے ہیں تو اب ان سے آپ کچھ ایسی مہمات آپ کروا سکتے ہیں کہ جن کے بارے میں ابھی بہت زیادہ جانا نہیں گیا، مشہور نہیں ہوا کہ یہ جو بندہ ہے یہ کون ہے اور کیا ہے۔ تو اسی سلسلے میں ہی عبداللہ ابن انیس کہتے ہیں کہ میں گیا اور خالد ابن سفیان کے پاس، خیر ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی کہ اس کی نشانی ہوگی کہ وہ اس کو نا جھرجھری آتی ہے، وہ تم جب جاؤ گے تو تم دیکھو گے کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس کو جھرجھری آتی ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے جا کر دیکھ لیا اور میں نے پہچان لیا، تو مجھے وہ کہنے لگا کہ تم کون ہو؟ تو کہنے لگا کہ میں بھی جو ہے نا یہ جو آدمی اس نے عربوں کو خراب کرنا شروع کیا ہوا ہے، تمہارے ساتھ مل کر اس کے خلاف جنگ کے لیے میں بھی تمہارے ساتھ شامل ہونا چاہ رہا ہوں۔ تو اس نے اس کی باتوں سے اور اس کے جذبے سے وہ متاثر ہو کر تو اس نے ان کو اپنے ساتھ ملانا قبول کر لیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں کچھ دیر اس کے پاس رہا اور اس کا خوب اعتماد لیا، اور پھر اس کو وہ اپنی بیوی کے پاس تھا تو میں نے اس کو بلایا اور وہ میری بات سننے کے لیے میرے ساتھ نکل پڑا۔ تو کہتے ہیں میں باتیں کرتا ہوا اس کو تھوڑا سا لے کر چل پڑا، تو جب میں باقی لوگوں سے کچھ تھوڑا سا دور ہوا تو میں نے اس پر حملہ کر دیا اور اس کو قتل کر دیا۔ اور اس کے بعد یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا چہرہ ہی بتا رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں کامیابی دی ہے۔ کہنے لگے جی۔ تو نبی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ خوش ہوئے اور گھر میں گئے اور انہوں نے مجھے اپنا عصا مبارک دیا اور کہنے لگے کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان قیامت کے روز نشانی ہوگی۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ کو وہ عصا اتنا مطلب ہے پیارا تھا کہ ہمیشہ جہاں ہوتے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عصا ساتھ لے کر جاتے تھے، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ جب ان کو وہ فوت ہوئے اور ان کو دفن کیا گیا تو انہوں نے وصیت کی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عصا جو ہے وہ میرے ساتھ دفن کر دیا جائے، کیونکہ یہ میرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آخرت میں یہ ایک علامت یا ایک نشانی ہوگا۔ اس کے بعد یہ محرم گزرا تو سفر کے اندر ایک اور مہم پیش آئی، اس کو سریہ المنظر ابن عمر کہتے ہیں، اس کو سریۃ القراء بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قاریوں کی مہم تھی۔ یہ جو ہے اس کو یہ رجیع یا بئر معونہ کا واقعہ بھی کہا جاتا ہے، اس کے کئی سارے نام ہیں۔ یہ نجد کی طرف سے ایک صاحب جو ہیں ابو برا ابن عامر ابن مالک، یہ ایک سردار تھے
یہ مدینہ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دیر ٹھہرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اسلام کو پیش کیا، ان کو باتیں بتائیں. یہ مسلمان بھی نہیں ہوئے لیکن ان کو کچھ پسند بھی آئیں باتیں. کہنے لگے کہ ایسا ہے کہ اگر آپ یہی قرآن پڑھنے والے کچھ لوگ میرے ساتھ بھیج دیں میری قوم میں، تو وہاں میری قوم فیصلہ یہ کر لے گی تو ہو سکتا ہے پھر ہم سارے ہی مسلمان ہو جائیں. تو آپ نے 70 بندے جو ہیں، اچھا یہ سارے کے سارے وہ تھے جو مجاہدین بھی تھے، لیکن مجاہدین میں سے یہ وہ خاص لوگ تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا ہوا تھا، تو یہ اہل قرآن تھے. ان لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کر دیا. اچھا وہ جو روایات میں آتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی، کہنے لگے کہ اتنا دور ہے تمہارا یہ، اور مجھے اپنے ان ساتھیوں کے بارے میں اندیشہ ہے کہ ان کو کچھ وہاں پر نقصان نہ ہو جائے. کہنے لگا جی میں اس کا جو ہے وہ ضامن ہوتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں کہ ان کو کچھ نہیں ہوگا. اچھا جو کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بندہ بدنیت نہیں تھا اور اس نے وہاں پر جا کر بھی غدر نہیں کیا. اس کا جو بھائی تھا اس کا سر پھر گیا، وہ اس کا دماغ پھر گیا، اور اس نے اپنی قوم کو ابھارا، اور ان لوگوں نے ان کو جو ہے وہ گھیر لیا اور ان کو قتل کرنے لگے. یہ سب لوگ جو ہیں انہوں نے جتنی ان سے ہو سکی لڑائی انہوں نے لڑائی کی، لیکن آخر بہرحال وہ بہت بڑی تعداد تھی ان کی، اور ان کو انہوں نے بے خبری میں بھی گھیر لیا تھا. تو یہ سبھی کے سبھی جو ہیں وہ قتل ہوئے سوائے ایک بندے کے. یہ عمرو بن امیہ ضمری جو ہیں یہ ان میں سے بچ گئے. تو یہ کسی طریقے سے جان بچا کے، زخم ان کو بھی آئے تھے، تو یہ واپس آئے اور وہ سب کے سب اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. یہ احد کے بعد دوسرا بڑا سانحہ تھا مسلمانوں کے لیے کہ اتنی بڑی تعداد صحابہ کی، اور وہ بھی صحابہ میں سے علماء اور وہ لوگ کہ جو لوگوں کو تعلیم دے سکتے تھے. ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص ہی دکھ ہوا. وہ کہتے ہیں کہ یہ رحل اور دکوان وغیرہ کی جو قبائل ہیں، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرصہ تک ان کے خلاف نمازوں میں بد دعا کرتے رہے، اور کئی سارے صحابہ نے ان کی مرثی بھی کی ہے، جن میں سے حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ بھی آتے ہیں. اچھا یہ جب عمرو بن امیہ جو ہیں، یہ جو ایک بچ کے آئے تھے یہ رجیع کے واقعے سے، یہ بئر معونہ کے واقعے سے، یہ کہتے ہیں کہ آئے مدینہ سے کچھ قریب، یہ کسی درخت کے سائے میں بیٹھے تھے، تو دو آدمی جو ہیں وہ ان کے ساتھ سائے میں اگر بیٹھ کے ان کا تعارف ہوا کون ہے، تو یہ جو ہیں وہ بنی عامر اسی قبیلے سے تھے جنہوں نے ان کے سب لوگوں کو مارا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ان کا تو میں بدلا. اب یہ وہ دو بندے تھے کہ جنہوں نے باقاعدہ، جن کا ان سے کچھ تعلق بھی نہیں تھا، اور ان کو الگ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ دے رکھی ہوئی تھی. یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رابطے میں تھے اور ان کو جانا بھی مدینہ ہی تھا. تو لیکن یہ تھا کہ ان کو یہ تھا کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا، تو انہوں نے انتظار کیا کہ جب یہ سو جائیں تو اس کے بعد یہ اپنے ان ساتھیوں کا بدلہ لیں گے. تو وہ سوئے تو انہوں نے ان دونوں پہ وار کیا اور ان کو ختم کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر غصے کا اظہار کیا، انہوں نے کہا کہ ان کا کیا تعلق تھا اس بات سے، تو ان کو تم نے جو ہے وہ غلط قتل کیا، اور ان کو میں نے پناہ جو ہے نا وہ بھی دے رکھی تھی. اب ضروری ہے کہ میں ان کی دیت ادا کروں ان کے گھر والوں کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دیت دینے کا فیصلہ کیا. بولا دیت ایک خاصی بڑی وہ ہوتی ہے، 100 اونٹ جو ہے وہ دینا ہوتا ہے. اچھا تو اس سلسلے میں انصار لوگوں کے جو کچھ معاہدے تھے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بھی کیے، ان معاہدوں کی روح سے یہودی اس بات کے پابند تھے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو دیت دینے وغیرہ میں یہودی بھی شریک ہوں. تو ان لوگوں کی دیت دینے کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اکٹھے کر رہے تھے. تو یہودیوں کا جتنا سا کوئی حصہ بنتا تھا ان کو ان سے حصہ لینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی نضیر کے ہاں تشریف لے کر گئے، اور ان کو کہا کہ معاملہ یوں ہے اور آپ کو اتنا حصہ ڈالنا پڑے گا.
تو انہوں نے کہا کہ یہاں جو ہے وہ بیٹھیے. اب یہ جو ہے نا اگلے غزوے کی بات ہو رہی ہے. اس کو غزوہ بنی نضیر کہا جاتا ہے. یہ ایک یعنی بڑے غزووں میں سے ایک غزوہ ہے، اور یہ ہوا جا کر ربیع الاول میں. یعنی سفر گزر گیا تو ربیع الاول آ گیا تھا. اس دوران ربیع الاول میں غزوہ بنی نضیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 4 ہجری کی بات ہو رہی ہے. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے. انہوں نے کہا جی بیٹھیے یہاں پہ. آپ بیٹھ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر عمر بھی تھے اور کچھ اور صحابہ بھی تھے. پورا وفد بن کر گیا تھا. تو انہوں نے آپس میں جو صلاح مشورہ کیا تو وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دیا جائے. یہاں پر موقع ہے، ہم ادھر آئے ہوئے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایک دیوار کے بالکل ساتھ بٹھایا تھا. تو کہنے لگے کہ دیوار کے پیچھے سے ایک بہت بڑی چکی جو ہے وہ یک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گرائی جائے، اور جس سے کہ وہ بالکل سر پیس کے رکھ دے اور مطلب بچنے کا امکان نہ ہو. کہتے ہیں ان کے سردار سلام ابن مشکم نے اس بات پر جو ہے وہ راضی نہیں ہوا، اور اس نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہوگا ہمارے حق میں. لیکن باقی ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ موقع ہے، پھر موقع یہ ہاتھ نہیں آئے گا. اس میں تو کہتے ہیں ان میں سے ایک بندہ جو ہے عمرو بن جحاش، اس کا نام بتایا جاتا ہے یہودیوں میں سے، اس بدبخت نے جو ہے کہا کہ میں چڑھتا ہوں اوپر، تو مجھے یہ چکی پکڑاؤ اور میں پھینکتا ہوں. تو اسی دوران میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، اور جبریل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا کہ یہاں سے آپ فی الفور اٹھ جائیے، آپ کو قتل کیا جا سکتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اتنے خاموشی سے اور بغیر محسوس کروائے اٹھے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو باقی ساتھی تھے ان کو بھی اندازہ نہیں ہو سکا، اور وہ بھی پھر بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ملے. تو آپ وہاں سے تشریف لے گئے، اور بعد میں یہ لوگ آئے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بتایا کہ اسی دوران میں کہتے ہیں کہ ایک شہادت جو ہے وہ یوں آئی کہ انہی بنی نضیر کی ایک خاتون جو ہے اس کی بہن کی شادی انصار میں ہوئی تھی. یہ مطلب ان کے ہاں یہ آپس کے رشتے ناطے ہوتے رہے تھے. تو وہ جو ہے وہ انصار میں جہاں اس کی بہن کی شادی ہوئی تھی بنی نضیر کی عورت کی، تو وہ ان کا بیٹا جو ہے وہ انصاری تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا تھا، اور وہ اس کو بہت پیارا تھا. تو اس نے جو ہے وہ اپنے اس بھانجے کو جو ہے وہ بتا دیا کہ یہ جس کو مطلب ہے تم اپنا مطلب ہے رسول مانتے ہو، نبی مانتے ہو، ان کے ساتھ ہمارے ہاں جو ہے نا یہ سازش ہو رہی. تو یہ ایک مطلب ہے ویسے بھی ایک شہادت بھی آ گئی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نضیر کو کہا کہ دیکھو اب یہ تمہاری طرف سے بدعہدی ہوئی ہے، اور اس کے بعد تم لوگ یہاں سے نکل جاؤ، جس طرح بنو قینقاع نکلے ہیں، اب تم یہاں پر نہیں رہ سکتے. تو کہتے ہیں کہ بنی نضیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر تیار ہو گئے کہ وہ چلے جائیں، اور ان کا اتنا کر و فر کہتے ہیں بنی نضیر کا نہیں تھا جتنا بنو قینقاع کا تھا. بنو قینقاع کے اندر لڑاکا لوگ اور اسلحے کے ساز و سامان بھی زیادہ تھا. تو کہتے ہیں کہ یہ ابتدائی طور پر یہ بات سن کر تیار ہو گئے کہ مسلمانوں کے ساتھ لڑا نہیں جا سکتا. یہاں تک کہ عبداللہ ابن ابی جو ہے وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ زمین مسلسل اس کے پاؤں تلے سے نکلتی جا رہی ہے، اور اس کی جتنی امیدیں ہیں ایک 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 کر کے دم توڑتی جا رہی ہے. تو اگر یہ بنی نضیر یہاں سے نکل جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان یہاں اور بھی بہت زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں، اور کوئی ریزسٹنس وغیرہ کی صورت، سازشوں وغیرہ کے معاملے اور بھی کم ہو جاتے ہیں. تو اس نے جو ہے جا کر بنو نضیر کی خوب جو ہے نا جو پیٹھ ٹھونکی، ان کو خوب تسلی دلائی. انہوں نے کہا کہ دیکھو 2000 بندے تو میں بندوبست کر لوں گا، 2000 تو جو ہے نا، اور تمہارے ساتھ قلعے میں آ جائیں گے وہ، اور تمہیں بعد میں کچھ ہوگا، پہلے ان کو ہوگا اگر کچھ ہوگا. تو 2 بندے تو ہیں. اور اس کے علاوہ میں بڑی دیر سے کوشش کر رہا ہوں، غطفان کے لوگوں نے مجھے خوب، غطفان تو ایک ٹڈی دل ہے، تو غطفان کے لوگوں نے مجھے خوب تسلی کروائی ہوئی ہے، بس تم نے ہمت نہیں ہارنی، تم نے کھڑے رہنا ہے،
اس کے بعد پھر معاملہ جو ہے نا مجھ پہ چھوڑ دینا ہے، تو ہم سارے بڑے تنگ ہیں، تو یہ معاملہ جو ہے نا وہ ہم سنبھال لیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن ابی کے تسلی دلانے پر بنی نضیر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا۔ کہتے ہیں ان کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد ابن مسلمہ کو بھیجا تھا، انہوں نے کہا جی کہ بتا دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کرنا ہے کر لو، ہم نہیں نکلتے۔ تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نضیر کا محاصرہ کر لیا۔ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ کو 5 راتیں محاصرہ رہا، بعد میں آتا ہے کہ کچھ 14-15 راتوں تک بنی نضیر کا محاصرہ رہا۔ اچھا، اس دوران میں وہ یہ انتظار کرتے رہے کہ عبداللہ ابن ابی کے وہ 2000 بندے کب آتے ہیں، تو وہ نہ آنے تھے نہ آئے۔ عبداللہ ابن ابی ان بندوں کا بندوبست نہیں کر سکا، اور کوئی غطفان وغیرہ کی طرف سے بھی کوئی ایسی چیز اس موقع پر نہیں آئی۔ اب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ بالکل اکیلے رہ گئے ہیں، اور ان کے لیے بہرحال مسلمانوں کی ماشاءاللہ اب جو مجاہدین کی تعداد ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ ہو چکی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فتوحات بھی انہوں نے دیکھ لی ہوئی ہیں، اور اب ان کے لڑائی کرنے کا انداز بھی وہ دیکھ چکے ہیں۔ اب ان کو یہ اندازہ تھا کہ یہ اب لڑائی تو نہیں ہو سکتی۔ تو اسی کے حوالے سے یہ سورۃ الحشر کا جو ہے، اچھا کہتے ہیں ان کے محاصرے کے دوران جو ہے ان کے بہت زیادہ باغات تھے جو انہوں نے اپنے بستی کے ارد گرد جو ہے وہ بنا رکھے ہوئے تھے، بو رکھے ہوئے تھے، اور نخلستانوں کی وجہ سے محاصرے کے اندر کچھ دقت ہو رہی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نخلستان بھی ان کے جلائے، جس کی وجہ سے کچھ پروپیگنڈا بھی ہوا کہ دیکھو یہ کیسے فسادی ہیں اور یہ فساد کرتے ہیں۔ اور اس کی طرف بھی سورۃ حشر کے اندر ہے وہ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ، کہ یہ اگر کچھ جلائے ہیں یا کوئی کاٹے گئے ہیں باغات تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا ہے، اور جہاد کی مصلحت اگر اس بات کا تقاضا کرتی ہے تو ایسی کچھ بھی جو ہے کارروائی وہ کی جا سکتی ہے۔ اچھا، سورۃ الحشر ہی کے اندر ان لوگوں کا آیا کہ الم تر الی الذین نافقوا یقبلون اخوانهم الذین کفروا من اہل الکتاب لنخرجن معکم لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی نکلیں گے، ولا نطیع فیکم احدا ابدا، اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی اطاعت نہیں کریں گے، ولئن قوتلتم، اور اگر تمہیں جو ہے وہ تمہارے ساتھ قتال کیا گیا تو ہم تمہارے ساتھ جو ہے وہ قتال کریں گے۔ تو لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، بالکل شیطان کی طرح کی یہ ایک کریکٹر ہے جو انسان سے اگر کہتا ہے کہ کفر کر لے، فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، پھر جب وہ کفر کر ہی لیتا ہے پھر وہ کہتا ہے نہیں نہیں میں تو تجھ سے بری ہوں، مجھے تو خود اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ بالکل وہ ہو جاتا ہے۔ اب عبداللہ ابن ابی خود جو ہے وہ اچھا ہونا چاہتا ہے کہ یہ معاملہ تو نہیں ہو سکا ہے تو کم از کم اپنا وہ معاملہ وہ جو ہے وہ صاف کر دے، اور مسلمانوں کو اب وہ جو ہے نا وہ کسی طریقے سے اعتماد مسلمانوں کا لینا چاہ رہا ہے۔ یہ لوگ اب جب ان پر کھلا تو ان لوگوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ ہم نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ ظاہر انہوں نے پہلا وہ موقع گنوا دیا تھا جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک موقع دیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے نکل جاؤ، لیکن اب یہ ہے کہ اسلحہ تم جتنا ہے وہ نہیں لے کر جاؤ گے، تم جو جتنا کسی ایک سواری پر جتنا سامان لادا جا سکتا ہے وہ تم لاد کر تو چلے جاؤ۔ تو اسلحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا نہیں لے جانے دیا، تو کہتے ہیں کہ ایک اچھی تعداد زرہوں کی اور باقی جنگی ساز و سامان کی وہ بنی نضیر سے غنائم کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ اور البتہ یہ جو ہے یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار، کہتے ہیں کہ یہ اتنے وہ تھے، مطلب وہ ایک یہودی ذہنیت بھی ہوتی ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ جب جانا ہی ہے تو خود پھر اپنے مکان گرا گرا کر، کہتے ہیں اس کے شتیر بھی، اس کے بالے بھی، مکانوں کے دروازے بھی، کھڑکیاں بھی، ایک ایک چیز جو ہے وہ اٹھا کر وہ لے جا رہے تھے۔ تو وہ البتہ ایک عبرت کا یہ سامان تھا کہ جہاں یہ پتہ نہیں کہاں کتنے صدیوں سے رہتے آئے ہیں اور اپنے انہی گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے یوں گرا رہے ہیں۔ تو اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آسمانی نصرت اترتی ہے، اور عملاً اصل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جزیرہ عرب کے اندر پیش قدمی جو ہے، اور یوں تابڑ توڑ کامیابیاں بڑے بڑے جو ہزاروں پر مشتمل جو قبائل ہیں وہ تتر بتر ہوتے پھر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے. تو دراصل یہ ایک آسمانی مشن ہے جو کہ یہاں پر بڑی تدریج کے ساتھ روپذیر ہو رہا ہے. فاعتبروا یا اولی الابصار، تو اس سے عبرت پکڑو اور سمجھ حاصل کرنے کی کوشش کرو. یہ تو وہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں اور وہ جو پیشین گوئیاں ہیں جو انبیاء پر اترتی ہیں، جو روز بروز یوں پوری ہوتی جا رہی ہیں. تو یہ ایک عبرت تھی جو بنی نذیر کے معاملے میں پیش آئی کہ انہوں نے اس طریقے سے اپنا خود تباہ کر کے اپنی بستیاں، اپنے گھر اور اپنا سامان اٹھا کر یوں رخصت ہو رہے ہیں. تو باقی لوگوں جو ارد گرد ہو، خصوصاً یہ بنو قریظہ کے لوگ اور دوسرے قبائل جو ابھی ایمان نہیں لے کر آئے، دیکھ لو اللہ تعالیٰ یہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کچھ فیصلے کر رہا ہے. تو بنی نذیر کا یوں اس طریقے سے کہتے ہیں یہ بیشتر لوگ جو ہیں یہاں سے نقل مکانی کر کے خیبر چلے گئے. خیبر جو ہے یہ مدینہ سے بھی خاصا زیادہ شمال کی طرف کو ایک علاقہ تھا. وہاں پر ان کے بہت سارے قلعے اور گڑھیاں تھیں، اور ان کی پہلے سے کئی سارے قبائل اور خاصی ساری اسٹرینتھ یہود کی موجود تھی. اب بنی نذیر بھی ان کے ساتھ ہی جا کر بس گئے، اور بعد ازاں اس طرف جو ہے وہ یہودیوں کا ایک اچھی خاصی فورس بھی اکٹھی ہو گئی، جو کہ کچھ دیر کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف بھی متوجہ ہوئے. تو یہ ہے غزوہ بنی نضیر. یہ محرم 4 ہجری کے اندر پیش آیا. تو البتہ وہ جو تسلسل آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر آئے ہیں، مسلسل مطلب جنگ اور مہمات جو ہیں وہ چل رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی پے در پے ساتھ آ رہی ہے. لیکن یہ ہے کہ قربانیاں اور شہادتیں بھی، ایسا بھی نہیں ہے معاذ اللہ استغفر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے آسمانی وعدے، وہ ٹارزن ٹائپ والی بھی بات نہیں ہے. وہ جیسے ہوتا ہے ان کو کچھ ہونا ہی نہیں ہے، پہلے سے کہانی جو بھی سن رہا ہے اس کو معلوم ہے کہ ان کو تو کچھ نقصان ہونا ہی نہیں ہے، یہ تو لوہے کے بنے. ایسا بھی نہیں ہے. وہ جو درجات بلند کرنے ہیں، بہت سارے لوگ ادھر بھی جو ہیں وہ جانے دے رہے ہیں. لیکن اوور آل یہ جو مشن ہے الحمدللہ اللہ کے فضل سے یہ روز بروز مضبوط ہو رہا ہے، اور بہت سارے لوگ اس کے اندر آسمانی نصرت کے شواہد جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. اور یہ بھی ایک وجہ تھی کہ بہت سارے لوگ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ادھر ادھر سے آ کر ایمان لا رہے ہیں اور اپنے ایمان کی شہادت دے رہے ہیں. تو آج ہم اسی پہ غزوہ بنی نذیر کے اوپر ہی اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہ.